الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو بالکل آسان انداز میں اس کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آج میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ہم جب بھی تفسیر کریں گے قرآن پاک کی یا جب بھی ہم ترجمہ کریں گے تو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے۔ ہم مختصر بات کریں گے، تھوڑی کریں گے، اور وہ بات کریں گے کہ جو عوام الناس کے فائدے کے لیے ہو۔ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید ہے، تفاسیر بھری پڑی ہیں، مطلب کہ اتنی زیادہ اس میں لٹریچر ہے، اتنا زیادہ لٹریچر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم وہ سارا لٹریچر بیان کریں کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی عوام کو ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی وہ اہل علم کے لیے ہیں وہ ساری چیزیں، تو بے شمار یعنی کہ لٹریچر ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ ہم کئی سال لگا دیں اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھتے ہوئے، ہمیں غرض ہے کہ ہم اس کا ترجمہ سمجھیں اور جو ضروری، بہت ضروری ہو، ہم اس کو ڈسکس کر لیں۔ تو چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ سورہ فاتحہ، اس کی جو امپورٹنس ہے اس میں بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ وہ صورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ نازل کی ہے۔ خود قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ 7 آیتیں ہیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ نازل کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کے سٹارٹ میں ہے، مطلب دباچہ ہے قرآن پاک کا، آغاز ہے، مین گیٹ کہہ لیں قرآن پاک کا۔ تو اس کی فضیلت اور اہمیت جو ہے خود سورہ فاتحہ بتا رہی ہے، اور یہ سورہ دعا بھی ہے، سورہ حمد بھی ہے، یعنی یہ بہترین حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بہترین دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ لیکن ناظرین، جتنا بھی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک ایک لفظ کا اس کا ترجمہ خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کریں۔ جس بندے کو اس کا ترجمہ نہیں آتا اور اس کی زندگی گزر گئی ہے تو اس نے سمجھو کہ زندگی اپنی ضائع کر دی ہے۔ اپنے بچوں کو اس کا یاد کرائیں ترجمہ، ایک ایک لفظ کا ترجمہ یاد کروائیں اور پوری آیت کا ترجمہ یاد کرائیں، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں یا ہمارے بچے نماز پڑھیں تو ان کے دل کے اندر یہ سورج رچ بس گئی ہو، تو جب وہ پڑھیں تو پھر ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ان کے دماغ میں گردش کرے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان کا مطلب ہے کہ کافروں پر بھی مہربان، ایمان والوں پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت دنیا میں ہے، دنیا میں وہ ہر ایک پہ مہربان ہے۔ لیکن رحیم کا مطلب ہے صرف ایمان والوں پہ مہربان، اور یہ قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت جو ہے وہ اظہار کرے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت سے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کافروں اور مومنوں دونوں کو اللہ تعالیٰ یعنی برابر رکھتا ہے۔ یعنی جب کافر اور مومن دونوں کو کچھ عطا کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت سے عطا کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے صرف مومنوں کو ہی عطا کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ صفت رحیمیت جو ہے اس کا، اپنی شان رحیمیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا،
ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پر تو نے اپنا غضب کیا نازل کیا یا جو لوگ گمراہ ہو گئے، ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا، آمین، یا اللہ قبول فرما۔ لیں جی، یہ 7 آیات ہیں، میں نے ترجمہ کر دیا آپ کے سامنے ان کا۔ اب دیکھیں، یہ ترجمہ تو میں نے آپ کو کر دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، بہت سارے میرے جو ناظرین ہیں ان کو یاد ہوگا، ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو، لیکن میرا ایک کویسچن ہے آپ سے، میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا یہ ترجمہ آپ کا عربی کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ ترجمہ گردش نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی، اس کا مطلب ہے نہیں گردش کر رہا ہوتا۔ اور پھر جب نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو کیا اس وقت ترجمہ ساتھ چل رہا ہوتا ہے؟ نہیں چل رہا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، انتعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے نماز میں؟ تو جب اللہ کے کلام میں کھوئیں گے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے نا۔ وہ کیا ہے دیکھنا، وہ میں بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر بعد۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تجھ سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا جا سکے، یعنی تیری اتنی پہنچ نہیں ہے، تیرا ایمان، تیرا یقین اس قابل نہیں ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر نماز ایسے پڑھ کہ جیسے وہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ کیا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ دو ہی آپ نے کیفیتیں بتائیں، ایک یہ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہو۔ تو میرے بھائیوں، جب تک آپ اس جگہ پہ نہ پہنچ جائیں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ سورہ فاتحہ میں گم نہ ہو جائیں، بلکہ نماز کے ہر لفظ میں گم نہ ہو جائیں، تو آپ اس جگہ پہ پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں پہ اللہ کو دیکھا جاتا ہے، یا اس جگہ پہ جہاں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا تصور ہونا چاہیے نا، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے ہمیں، اللہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ ہی رہا ہے، لیکن کیا ہمارا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ تو بات تو ہمارے تصور کی ہے نا، کہ ہم اللہ کو دیکھیں اور ہمارا تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بات تو یہ ہمارے سوچنے کی ہے، ہمارے تصور کرنے کی ہے۔ تو آئیے ذرا ہم تصور سے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، آپ جج ہیں، آپ کوئی بہت بڑے عہدے پہ ہیں، آپ معمار ہیں، آپ بہت بڑے بلڈر ہیں، اب جو کچھ بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جو کچھ بھی آپ ہیں، تو کیا یہ سب کچھ جو آپ ہیں یہ آپ اپنی وجہ سے ہیں، یہ آپ کا اپنا کمال ہے؟ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کو کتنا مانتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آپ کا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کمال ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں جو کچھ بھی ہوں تو یہ مجھے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے مجھے یہ سرکمسٹنسز عطا کیے ہیں، یہ حالات فراہم کیے ہیں، یہ کمالات فراہم کیے ہیں کہ میں آج اتنا بڑا جو ہے وہ مالدار بن گیا، میں اتنا بڑا بینکر بن گیا، اتنا بڑا ڈاکٹر بن گیا، اتنا بڑا جج بن گیا، اتنا بڑا میں بلڈر بن گیا، اتنا بڑا میں انویسٹر بن گیا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میرے لیے حالات سازگار کیے تو میں یہ سب کچھ بن گیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ چیزیں نہ عطا کرتا تو میں نے کیسے بننا تھا؟ تو یہاں اگر جب آپ یہ تصور کریں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ سارا کمال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ تو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، تو پھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح نظارہ لینا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی
کمالات کوئی بندہ رکھتا ہے، جو بھی کمال رکھتا ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ یہ تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں بنایا، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس ارض و سما کو بنایا، جس نے اس کہکشاں کو بنایا اور اس طرح کی ساری کہکشاؤں کو بنایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کمالات جو ہیں اصل ان کمالات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم ان کمالات کے خالق نہیں ہیں۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل عطا فرمائی کہ ہم نے وہ کمال دکھا دیا، تو ہمارے پیچھے ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آگے رب العالمین، جو رب ہے، جو پالنے والا ہے۔ یہاں تصور یہ کریں کہ جو کچھ ہوں مجھے اللہ پال رہا ہے، کیونکہ وہ سارے عالمین کو پال رہا ہے تو مجھے بھی اللہ ہی پال رہا ہے۔ تو میرا جو مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا رزق اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر میرے پاس نوکری ہے تو یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر مجھے بزنس عطا کیا ہے تو یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو مجھے ہاتھ دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، پاؤں دیے اللہ تعالیٰ نے، آنکھیں دی اللہ تعالیٰ نے، زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، اے انسان کیا ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں عطا کی ہیں کہ تو ان سے دیکھے، ولسان و شفتین، اور زبان نہیں ایک عطا کی بولنے کے لیے، اور دو ہونٹ نہیں عطا کیے بولنے کے لیے، ولسان و شفتین وہدیناہ النجدین، اور تجھے دو راستے نہیں دکھا دیے، ایک اچھائی کا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ ہے۔ اور ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، الا یہ کہ وہ خود بخود آنکھیں بند کر لے اور فیصلہ کرے کہ نہیں اچھائی کو برائی کہہ دے، برائی کو اچھائی کہہ دے، لیکن اس کے دل میں ضرور ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو یہ ساری نعمتیں عطا کی۔ تو اے انسان جب تو نماز پڑھے تو پھر یا سورہ فاتحہ بعد میں دعا میں پڑھے تو تیرے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ رب العالمین وہ میرا بھی رب ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اسی لیے اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، دنیا میں کافروں پر بھی اور مومنوں پر بھی۔ دنیا میں کافر کتنے شرک کر رہے ہیں، اس کو کتنی گالیاں دے رہے ہیں، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، میں کئی دفعہ میں اٹھا کے دیکھتا ہوں یوٹیوب سوشل میڈیا، تو اس پہ ایسی بکواس آ رہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ الیاذ باللہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن کیا کبھی دیکھا اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کا رزق بند کیا ہو جو اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیں غزہ پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم کر رہے ہیں یہودی اور عیسائی، اور مسلمان بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی یہودی کو اس وجہ سے پکڑا، اس کا رزق بند کیا کہ وہ غزہ والوں پر ظلم کر رہا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے کسی عیسائی کو اس وجہ سے پکڑا کہ وہ غزہ والوں پر ظلم میں اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور کیوں کہ اس کی صفت رحمانیت ہے، وہ اس کا ایک نظام ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کی ایک قدرت ہے، اس نے اس نظام کے تحت چلانا ہے کہ جو نظام اس نے وضع کیا ہوا ہے اس نے سارا کچھ اس کے تحت ہی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی طاقت دے دی ہوئی ہے، اتنی تعداد میں مسلمان ہیں، اتنا مال و دولت ہے مسلمانوں کے پاس، اتنے ممالک کی حکومتیں ہیں مسلمانوں کے پاس۔ اب یہ مسلمانوں کا یہ اپنا جو ہے وہ کام بنتا ہے کہ اتحاد کریں اور جو اسرائیل ہے ان پہ پریشر ڈالیں، اور ان پہ پریشر ڈال کے وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کروائیں۔ اب یہ مسلمان حکمرانوں کا کام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فرشتے نہیں بھیجنے آسمان سے غزہ والوں کی مدد کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی مسلمانوں کو، دنیا میں مسلمان ہیں، اب یہ ان کا کام ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھنا ہے، حکمرانوں سے پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور عوام الناس سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے حکمرانوں کو کیوں نہیں مجبور کیا۔ اور کس سے پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ حکمرانوں سے پوچھے گا کہ تم اپنی عیاشیوں میں، اپنے للے تللوں میں پڑے رہے، تمہیں وہ غزہ میں ظلم جو ہو رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، جو فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کا رزق نہیں بند کرتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یا وہ اللہ کو گالیاں نکال رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کبھی اللہ تعالیٰ بند کرے گا، کیونکہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔
قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف جو ہے وہ مومنوں کو عطا کرے گا۔ بعض دفعہ صفت رحیمیت اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کا جلوہ دکھاتا ہے، جیسے غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے نازل کر کے مسلمانوں کی مدد کی، تو وہ صفت رحیمیت تھی، یعنی وہ فرشتے جو تھے مسلمانوں کو ہوئے نا عطا، وہ کافروں کو تو نہیں عطا ہوئے، تو وہ جو رحمت تھی وہ مسلمانوں کے لیے خاص تھی، اور وہ صفت رحیمیت کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اظہار کیا۔ تو اس طرح اور بھی کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو ہی وہ نعمت عطا فرماتا ہے، تو وہ صفت رحیمیت ہوتی ہے۔ تو یہ خاص طور پہ یہ آیت جو ہے یہ رحیم ہونا یہ قیامت والے دن کے لیے، کہ قیامت والے دن اللہ کی رحمت صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، اور کوئی کافر اس کی رحمت میں جو ہے وہ حصہ دار نہیں ہوگا، اس کا کوئی حصہ کافر کو نہیں ملے گا۔ اب یہ جو تصور ہے، یہ تصور کرنا ہے نا ہم نے نماز پڑھتے ہوئے، جب ہم نے نماز پڑھنی ہے اور جب نماز کے بعد ہم نے یہ دعا مانگنی ہے، جب نماز پڑھیں تو اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں ہر رکعت میں، اور یہی تصور رکھیں، اور جب نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھنے کے بعد بھی سورہ فاتحہ پڑھیں اور یہ تصور رکھیں۔ یہ نہ کریں کہ اب نماز پڑھ لی تو اب کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، نہیں، یہ صورت نماز میں بھی ہے، نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی وقت اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں دعا کی نیت سے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ اب دیکھیے کہ اب یہ تصور کریں قیامت کا، کہ قیامت لگی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اسی کی حکومت ہے، وہ جلوہ افروز ہے، اپنے عرش پہ اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہے، اور یہ تصور کریں، اور ساری کائنات اس کے سامنے ہے، گھٹنے ٹیکے ہوئے ہے، اس کے سامنے سر بسجود ہے، اس کے سامنے سر بسجود ہے۔ تو جب آپ یہ نیت کریں گے، یہ اپنے دل میں خیال کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر آپ خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، پھر آپ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ اس کو پکا کر کے نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو پھر آپ کو وہ نماز حاصل ہوگی کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو تصور لائیں قیامت کا، اور پھر اپنا بھی تصور لائیں کہ میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور میرے جرموں کا بھی مجھ سے پوچھا جائے گا، میرے گناہوں کا بھی مجھ سے پوچھا جائے گا، جو میں نے گناہ کیے اور جو میں نے لوگوں کے حقوق غصب کیے مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ تصور بھی لائیں نا جب نماز پڑھیں، جو میں نے کوتاہیاں کی مجھ سے ان کا پوچھا جائے گا، جو میں نے برائیاں کی مجھ سے ان کا پوچھا جائے گا، تو مجھے سارے جو میں نے حقوق اللہ جو ہیں وہ پورے نہیں کیے مجھ سے ان کا بھی پوچھا جائے گا، اور جو میں نے حقوق العباد نہیں پورے کیے مجھ سے ان کا بھی پوچھا جائے گا۔ تو جب یہ تصور کریں گے تو پھر مالک یوم الدین کا تصور تو پھر ہی ہوگا، روز جزا کا تصور تو پھر ہی ہوگا۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے باری تعالیٰ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ یہ اس میں اپنا پرانی روش کی بھی بات ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس وقت کر رہے ہیں تیری عبادت اور کرتے رہیں گے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کرتے رہیں۔ یہ تین باتیں ہیں اس میں تین تصور آپ نے کرنے ہیں۔ ایک تو اپنا ماضی کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہے ہیں، اور ہم یا الہ العالمین تجھ سے ہی مدد مانگتے رہے ہیں، دو باتیں۔ اور ہم یا اللہ اب بھی اسی بات پہ قائم ہیں کہ تیری ہی عبادت کر رہے ہیں۔ دیکھیں یا اللہ میں نماز میں کھڑا ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگ رہا ہوں۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یا اللہ ہم فیوچر میں بھی ایسا ہی کریں گے کہ تجھ سے ہی مانگیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مانگیں گے۔ اور آخری تصور دعا کا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں۔ تو یہ جو ہے تصور کریں گے نماز میں، تو یہ نماز میں پھر آپ کا یہ کامل نماز ہوگی اور خشوع و خضوع والی نماز ہوگی، اور پھر ہوگا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ یہاں دکھانا بھی مراد ہے، یہاں چلانا بھی مراد ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو چلاتی ہے نا انگلی پکڑ کے، یا باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، یہاں وہ چلانا بھی مراد ہے۔ اب دو طریقے سے ہیں کہ ایک آپ سے پوچھتا ہے کوئی ایڈریس
بھائی میں نے جانا ہے جناب فلانی جگہ جانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ڈیفینس میں جانا ہے، تو آپ کہتے ہیں جناب ایسے ایسے مڑو، اس طرح مڑو، اس طرح مڑو، تو پھر وہاں پہ پہنچ جانا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو آپ سارا اس کو بتا دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں کہ اچھا اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں وہاں پہ پہنچا دوں، تو وہ کہ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو گاڑی میں بٹھائیں اور اس کو اس کے گھر جا کے اس کی منزل پہ جو اس کا ایڈریس ہے پہنچا دیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کس طرح مانگنی ہے۔ جب ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ کے چل رہی ہوتی ہے، تو وہ بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میرے سامنے کھڈا آ رہا ہے، میرے سامنے جمپ آ رہا ہے، میرے سامنے اونچ نیچ آ رہی ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ اس کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، اینٹ آ رہی ہے، وہ گر سکتا ہے اور بچے گر بھی جاتے ہیں۔ تو جو ماں نے اسے انگلی سے پکڑا ہوتا ہے، اور ماں جو ہوتی ہے اس نے اسے انگلی سے پکڑا ہوتا ہے، باپ نے انگلی سے پکڑا ہوتا ہے، اور وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہر کھڈے سے بچاتے ہیں، ہر جمپ سے بچاتے ہیں، ہر اونچائی سے بچاتے ہیں، اور بڑے حفاظت اور کے ساتھ اس کو اپنے منزل پہ پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو کوئی کڈنیپ نہ کر لے، کوئی اچک نہ لے، کوئی اسے غلط راستے پہ نہ لگا دے، کوئی بہکا نہ دے۔ تو ماں اور باپ کا یہ بھی بچے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ماں اور باپ بچے کو کسی کا شکار نہیں ہونے دیتے، کہ کوئی جانور اس پہ حملہ کر دے، یا کوئی انسان اس کو ورگلا لے، یا کوئی مجرم دہشت گرد جو ہے وہ اس کو کڈنیپ کر کے نہ لے جائے۔ تو یہ ساری حفاظت کون کرتا ہے؟ اس کی ماں اور باپ جنہوں نے انگلی پکڑی ہوتی ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جیسے ایک ماں اور باپ اپنے بچے کو لے کے چلتے ہیں نا، اور ان کو انگلی پکڑ کے اپنی منزل تک پہنچاتے ہیں، گھر سے بازار لے کے جاتے ہیں، پھر بازار سے گھر لے کے آتے ہیں، یا اللہ میری مثال تو اس بچے کی ہے۔ یا اللہ میں تو چاہے کس گڑھے میں گر جاؤں برائی کے، میں کسی اینٹ کے ساتھ برائی کے لگوں، پتھر کے ساتھ لگوں، میری ٹھوکر لگ جائے، میں گر جاؤں، یا اللہ یا مجھے شیطان کے وسوسے میں آ جاؤں، بہکاوے میں آ جاؤں، اور یا میں بری سوسائٹی کا شکار ہو جاؤں، کوئی مجھے نشے پہ لگا دے، کوئی مجھے غلط صحبت جو ہے کا شکار ہو جاؤں، میں کوئی شراب زنا کا شکار ہو جاؤں، تو یا الہ العالمین مجھ کو ان ساری برائیوں سے تو نے اس طرح بچانا ہے، تو نے ایسے محفوظ رکھنا ہے جیسے ایک ماں یا باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے منزل مقصود تک لے کے جاتے ہیں اور پھر لے کے آتے ہیں۔ یا اللہ میں بھی تجھ سے ایسی ہی ہدایت مانگتا ہوں کہ مجھ کو ایسی ہی ہدایت عطا فرما، اور مجھے ہر شیطان کے شر سے، ہر بری سوسائٹی کے شر سے، اور ہر مصیبت سے، ہر برائی سے، ہر شر والی چیز سے محفوظ و مامون فرما۔ تو جب آپ یہ ساری چیزوں کا تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے نا اہدنا، یا اللہ ہدایت، ہدایت وہ ہے، صراط وہ رستہ، اور مستقیم بالکل سیدھا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی ہدایت مانگیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس طرح کی ہی ہدایت عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ایسے فر پڑھ کے چلے گئے، نہ دماغ میں کچھ آیا، نہ کچھ نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ غور و فکر کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جس طرح کی یہ مانگ رہا ہے پھر اس طرح کا میں دوں۔ تو جب آپ نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے تو آپ کو ملنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نماز میں ہوئے نہ ہوئے برابر، پھر نماز کے بعد بھی آپ ہوئے نہ ہوئے برابر، پھر تو ساری چیز ہی ایسی رہے گی۔ پھر آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے، باہر جا کے چغلیاں کریں گے، غیبتیں کریں گے، رشوت کھائیں گے، سود کھائیں گے، ساری برائیاں کریں گے، تو پھر تو کوئی فرق ہی نہ ہوا۔ کہ اسی لیے کہ نماز جب آپ نے پڑھی، آپ نے کوئی ایسا تصور ہی نہ کیا، آپ نے کوئی نیت ہی نہ کری، تو پھر نماز کے بعد آپ کو پھل کیا ملنا ہے نماز کا؟ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تصور، یہ تصور ہے، یہ دیکھیں نا، یہ تصور ہے کہ جس تصور کا میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی ہم نے یہ کہا کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ٹھیک ہے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو جب آپ نے سیدھے راستے پہ چلنے کی بات کی تو ساتھ ہی سیدھے راستے کا تصور آ گیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے وہ آگے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ جب دیکھیں نا الحمدللہ رب العالمین، جب ہم نے کہا کہ یا اللہ میں تیری ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، بھی کیوں تعریفیں تیرے لیے ہیں؟ ساتھ ہی فرمایا رب العالمین، اس وجہ سے تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ وہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے، اے بندے وہ تجھ کو بھی پالنے والا ہے۔ تو جب وہ بندہ سوچے گا کہ مجھ کو بھی پالنے والا ہے تو پھر وہ کہے گا ہاں ہاں
جب وہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے اور وہ مجھے بھی پالنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسی کے لیے ہی تعریفیں ہیں، پھر ساری تعریفیں اسی کے لیے ہی ہیں۔ کمال تو اس کا ہے جو ساری کائنات کو پال رہا ہے، جس نے ساری کائنات کو عقلیں دی ہیں، فہمیں دی ہیں، فراستیں دی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہدایت کا نور دیا ہے۔ اب جب رب العالمین کہا تو اس رب العالمین کا تصور کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ ایسا رب العالمین ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، کافروں پر بھی مہربان ہے، مسلمانوں پر بھی مہربان ہے، رحیم بھی ہے، قیامت والے دن جو ہے وہ ایمان والوں پہ صرف مہربان ہوگا۔ اب جب رحیم کی بات آئی کہ قیامت والے دن وہ ایمان والوں پر مہربان ہوگا، تو ساتھ ہی قیامت کا آگے ذکر آ گیا، مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے اس قیامت والے دن کا، تصور آ گیا قیامت والے دن کا۔ اب بھی قیامت والے دن کا جب تصور آیا تو پھر ساتھ ہی آیا کہ اس دن نجات کسے ملے گی، اس دن کون نجات پائے گا، تو ساتھ ہی کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس نجات کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کر، اے بندے اللہ کی عبادت کر، اس نجات کا راستہ یہ ہے، اور اللہ سے مدد مانگ، تو یہ جو ہے اس کی نجات حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر تو نے قیامت والے دن نجات حاصل کرنی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ اس دن رسوائی نہ تیرے حصے میں آئے، اس دن عزت سرخروئی تیرے حصے میں آئے، تو پھر کیا کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اس کو اپنا دن رات کا سبق بنا لے، پھر اس کی ہی عبادت کر، مخلصین لہ الدین، خالص اس کا بندہ ہو کے اس کی عبادت کر، خالص اس کا بندہ ہو کے اس سے مدد مانگ، اس کو اپنا سبق بنا لے دن رات کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب یہ آ گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سارے یہ سوچیں گے کہ یا اللہ سارے ہی تیری عبادت کرتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، سارے جو عیسائی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی یہی کہتے ہیں کہ بھگوان ہمارا ہے، اسی طرح سکھ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سارے مذاہب یہودی بھی یہی کہتے ہیں۔ تو پھر ساتھ ہی خیال آیا پھر کیا کرنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا، ٹھیک ہے، کہ مجھے غلط رستے پر نہ چلانا، جو تیرا پسندیدہ رستہ ہے یا اللہ مجھے وہ عطا فرما، جو تیرا پسندیدہ رستہ ہے، جو تیرا رستہ ہے پسندیدہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن سرخروئی کسے ملے گی، کہ جو سیدھے رستے پر چلے گا، جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ سے مدد مانگے گا، جو سیدھے رستے پر چلے گا۔ تو سیدھا رستہ کون سا ہے، سیدھا رستہ کون؟ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ اے میرے بندے دیکھ میں نے انعام کس پر نازل کیا ہے، فرمایا ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اے بندے جن پر میں نے انعام نازل کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں، یہ بڑے اچھے رفقا ہیں۔ اب انبیاء کا ساتھی کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کی تعلیمات پڑھو، اور انبیاء کے سردار کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات پڑھو۔ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کی تعلیمات قرآن مجید فرقان حمید ہے، ان کی تعلیمات احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی تعلیمات جو ہیں وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی تعلیمات سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی تعلیمات سیرت اصحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے، سنت اہل بیت ہے، سیرت اہل بیت ہے، تو ان کو پڑھو، صلحاء صالحین کو پڑھو۔ تو جب تم ان کو پڑھو گے، ان کے رستے پہ چلو گے، تو پھر کیا ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، اور یہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو ان کا ساتھ اگر چاہیے تو پھر قرآن پاک کو اور احادیث کو پڑھو، ان کا مطالعہ کرو، تمہیں ان کا ساتھ ہی مل جائے گا، کیونکہ اب ان کا ساتھ تو تم میں مل نہیں سکتا، اب ان کی تعلیمات ہی ساتھ ہیں، اور ان کی تعلیمات قرآن میں ہے اور ان کی تعلیمات احادیث میں ہے۔ سارے انبیاء کی تعلیمات کا مجموعہ قرآن مجید فرقان حمید، سارے انبیاء کی تعلیمات کا مجموعہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ احادیث مصطفیٰ اور قرآن پاک پر عمل کس طرح کیا جائے؟ سنت صحابہ، اقوال صحابہ، ٹھیک ہے، کہ جس طرح اصحابہ نے عمل کیا قرآن پہ، جس طرح اصحابہ نے عمل کیا احادیث پہ، وہ ہے۔
کس طرح عمل کیا صحابہ نے، تابعین نے کس طرح عمل کیا، تابعین کے عمل کو دیکھا جائے گا، تبا تابعین کے عمل کو دیکھا جائے گا، تو اسی طریقے سے اسلام ہم تک درجہ بدرجہ پہنچا ہے۔ تو یہ ہی طریقہ ہے ان کا ساتھی بننے کا، ٹھیک ہے۔ اب صراط الذین انعمت علیہم بتا دیا، بچنا کن لوگوں سے ہے بھئی؟ دیکھیں نا، پیچھے ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عبادت کرتے ہو نا تو جس طرح انبیاء نے میری عبادت کی ہے اس طرح عبادت کرو، میری عبادت کرتے ہو نا جس طرح صحابہ نے میری عبادت کی ہے نا اس طرح عبادت کرو، جس طرح انبیاء نے مجھ سے مدد مانگی اس طرح مدد مانگو، جس طرح انبیاء کے صحابہ نے مدد مانگی اس طرح مجھ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ بچنا کس سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے رستے پر چلا۔ اب سیدھے رستے تو دو ہی ہوتے ہیں نا، ایک تو سیدھا رستہ ایک ہی ہے کہ جو سیدھا ہے، دوسرا کون سا ہے؟ ٹیڑھا رستہ، ٹھیک ہے۔ ٹیڑھا رستہ کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ٹیڑھا رستہ جس سے بچنا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے غضب نازل کیے ہیں وہ سارے بتا دیے قرآن پاک میں کہ کیا کیا ان کے کرتوت تھے اور کون کون سے وہ لوگ تھے، اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ ہم نے غضب نازل کیا، الف سے لے کر یہ تک اللہ تعالیٰ نے سارے بتا دیے، چیدہ چیدہ بتا دیے۔ جب چیدہ چیدہ بتا دیا تو سارے ہی آ گئے، اور کس وجہ سے کیا ان کے کرتوت بھی بتا دیے۔ اب تم یہ کرتوت نہ اختیار کرو تو تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہیں آؤ گے، غیر المغضوب علیہم میں نہیں آؤ گے۔ اگر تم یہی کرتوت اختیار کرو گے تو بچو گے کیسے؟ بھائی قرآن پاک پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا غیر المغضوب علیہم کون سے لوگ ہیں۔ اگر تم قرآن پاک کو ہی نہیں پڑھو گے تمہیں کیسے پتہ چلے گا غیر المغضوب علیہم کون سے لوگ ہیں؟ اگر تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا نا، احادیث پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ غیر المغضوب علیہم کون سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ولا الضالین، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، اور جو گمراہ ہو گئے وہ لوگ ان سے بچو۔ اب گمراہ لوگ کون سے ہو گئے؟ ان سارے گمراہوں کا ذکر قرآن پاک فرقان حمید میں موجود ہے، ان سارے گمراہوں کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ تو احادیث میں، قرآن پاک میں جن جن مغضوب علیہم لوگوں کا ذکر ہے ان کو پڑھو اور ان کے راستے سے بچ جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس جس گمراہ کا ذکر ہے، احادیث میں جس جس گمراہ کا ذکر ہے، قرآن اور حدیث کو پڑھو اور اس گمراہ کے رستے سے بچ جاؤ، تو پھر یہی صراط مستقیم ہے، یہی اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، میں آج آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فلاح چاہتے ہو، اگر آپ سیدھا رستہ چاہتے ہو، اگر آپ وہ رستہ چاہتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، تو پھر قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، پھر سنت مصطفیٰ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، پھر احادیث مصطفیٰ کو پڑھنا اور یاد کرنا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، پھر سیرت مصطفیٰ کو پڑھنا، ازبر کرنا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ اپنی زندگی کے ٹائم میں سے کچھ وقت نکالو، روزانہ کے چاہے 10 منٹ نکالو، جو تم سوشل میڈیا پہ جاتے ہو، گھنٹے گھنٹے ضائع کرتے ہو، وہاں تم کچھ دیر قرآن پاک کے لیے بھی نکالو، کچھ دیر قرآن پاک کے لیے بھی نکالو، کچھ دیر احادیث مصطفیٰ کے لیے بھی نکالو، سنن مصطفیٰ کے لیے بھی نکالو، کچھ وقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے بھی نکالو، کچھ وقت جو ہے وہ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کے لیے بھی نکالو۔ اور آج میں آپ سے وہ یہ بات کرنے لگا ہوں، شاید آپ سے کسی نے نہ کی ہو، یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے نا، یہ دین ہم تک پہنچا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے، اللہ تعالیٰ کے بعد، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں واسطہ ہے صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام میں خلفائے راشدین المہدیین بھی آ جاتے ہیں، صحابہ کرام میں اہل بیت اطہار بھی آ جاتے ہیں، صحابہ کرام میں اہل بیت ازواج مطہرات بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ازواج مطہرات کو بھی پڑھو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں ان کو بھی پڑھو، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے، ان کو بھی پڑھو، اور اصحابہ کرام کو بھی پڑھو۔ اصحابہ کرام کے بعد جن لوگوں نے، جو تابعین تھے، جو اصحابہ کرام کے شاگرد تھے، وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، ان کی زندگیوں کے بھی مطالعے کرو، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں صرف اس لیے وقف کر دیں کہ اللہ کا یہ دین ہم تک پہنچے، یہ قرآن ہم تک پہنچے، یہ احادیث ہم تک پہنچے۔ ہم ان کو تابعین کہتے ہیں، جو صحابہ کے شاگرد تھے، اور پھر ان تابعین نے اپنی ساری زندگیاں وقف کر دیں
اللہ اکبر، ایک ایک لمحہ زندگی کا انہوں نے وقف کر دیا. انہوں نے نہ دولت کمانے کا سوچا، انہوں نے نہ کاروبار کا سوچا، انہوں نے کہا کہ ہماری زندگیاں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے لیے وقف ہیں، اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں. تو وہ جو تابعین تھے ان تابعین کو پڑھو، ان کی زندگیوں کے مطالعے کرو، پھر ان کے شاگرد تبع تابعین ان کی زندگیوں کے مطالعے کرو، اور پھر ان کے جو شاگرد تھے تبع تابعین کے شاگرد ان کے مطالعے کرو. میں کہتا ہوں آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، آپ کبھی صراط مستقیم سے بھٹک نہیں سکو گے، آپ کبھی جو ہے وہ سیدھے رستے سے آپ نہیں ہٹ سکو گے. یہی سورہ فاتحہ میں سکھا رہی ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا ہے. تو جب یہ سورت پڑھو تو ان تصورات سے پڑھو، جب یہ سورت پڑھو ان تصورات سے پڑھو کہ آپ اس تصور سے جو ہے وہ سورہ فاتحہ جو ہے اس تصور سے پڑھ رہے ہیں. تو جب یہ تصور آپ لگائیں گے اپنے دماغ میں، یہ تصور لے کر آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کی نماز، یہ نہیں میں کہتا کہ پہلی ہی نماز، جب بار بار آپ اس تصور کی پریکٹس کریں گے، جب بار بار آپ اس تصور سے نماز پڑھیں گے، تو ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن ایسا آئے گا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے آپ کو اتنا سکون محسوس ہو رہا ہوگا، اتنا آپ اللہ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ اس حدیث کے مطابق آپ بن جائیں گے کہ اللہ کی عبادت ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر اللہ کی ایسے ہی عبادت کر کہ جیسے تو اللہ کو، جیسے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اعلیٰ صفت یہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کا جو مٹھاس دل میں محسوس کرنا ہے، جو اللہ کے جلووں کی مٹھاس دل میں محسوس کرنا ہے، اس کی توحید کی مٹھاس محسوس کرنی ہے دل کے اندر، اس کے جلال جبروت کی مٹھاس، اس کی رحمانیت کی مٹھاس، اس کی رحیمیت کی مٹھاس، اس کی قدوسیت کی مٹھاس جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت کی مٹھاس جو ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہے، خالقیت کی مٹھاس جو ہے، آپ نے اس کی ربوبیت کی مٹھاس، جب یہ ساری مٹھاسیں آپ نے دل میں محسوس کرنی ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے جلوے آپ کو نظر آئیں گے. تو اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ اللہ کو، پھر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ نماز جب اس طرح کی آپ پڑھیں گے، اس طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چاہے نماز کے اندر پڑھ رہے ہوں چاہے باہر پڑھ رہے ہوں، جب چاہے دونوں ہاتھ اپنے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، آپ سورہ فاتحہ اسی طریقے سے پڑھ رہے ہو، یا نماز کے اندر دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہو، جس طریقے سے بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو نماز میں یا باہر نماز کے، اگر اس ایقان کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ اور اس دھیان کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو یقین مانیں کہ آپ ساری زندگی جو ہے بھٹک نہیں سکیں گے سیدھے راستے سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ بھٹکنے لگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت کا انتظام کر دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو انگلی سے پکڑ کے، یا باپ اپنے بچے کو انگلی سے پکڑ کے اس کو کھڈا پار کرواتا ہے، اس کو اینٹ پار کرواتا ہے، اس کو اونچائی پتھر پار کرواتا ہے، اور اس کو کھائی پار کرواتا ہے کہ وہ بچہ گر نہ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں. تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گمراہ ہونے دے گا؟ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی بری صحبت کا شکار ہونے دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصیبت کا، کسی برائی میں پڑنے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی، اس کے جلوے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے، اس کی ساری صفات آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی. تو جب یہ پڑھ لیجئے تو پھر آپ اطمینان دل کے ساتھ کہیے آمین، میرے رب نے میری دعا قبول فرما لی ہے. یقیناً وہ قبول فرمانے والا ہے، اس نے دعا قبول کر لی ہوگی. نماز کے اندر بھی ہوں تو آمین کہیے، امام کے پیچھے ہوں تب بھی آمین کہیے، آپ خود امام ہوں تب بھی آمین کہیے، اور نماز کے باہر آپ پڑھ رہے ہوں پھر بھی آمین کہیے. یہ آمین کہنا یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کے صحابہ کی بھی سنت ہے، یہ اہل بیت اطہار کی بھی سنت ہے، یہ تابعین تبع تابعین کی صلحائے امت کی بھی سنت ہے،
اور یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے کہ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو پھر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جب فرشتے آمین کہتے ہیں تو آپ بھی آمین کہہ لیں، جب امام الحمدللہ پڑھتا ہے تو سارے فرشتے آمین کہتے ہیں، تو پھر آپ بھی ان کی آواز کے ساتھ ملا کے آمین کہہ لیں، تو اس میں پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو آپ آمین کہہ لیا کریں، اونچی آواز میں کہہ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں، آہستہ آواز میں کہہ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اتنی آواز ہو کہ آپ سنیں، جیسے کہتے ہیں اس طرح کہہ لیں، اگر آپ زیادہ اونچی آواز میں نہیں کہہ سکتے تو جس طریقے سے بھی آپ کہیں آمین ضرور کہیں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے یہ جو نماز پڑھی ہے، میں نے جو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کر لیں اسی سورہ فاتحہ کے صدقے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، آج میں نے سورہ فاتحہ کا درس دیا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا، سورہ فاتحہ کی تفسیر کی۔ یا الہ العالمین، اس سورہ فاتحہ کی برکت سے، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے، یا الہی ہمیں ہدایت عطا فرما اور اس ہدایت پہ گامزن رکھنا، اور یا اللہ جتنے اس کو سن رہے ہیں اس سورہ فاتحہ کو، یا الہ العالمین سب کو ہدایت پہ گامزن رکھنا، سب کو برائیوں سے بچانا، مشکلات مصائب و آلام سے بچانا، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ عطا فرمانا، یا الہ العالمین دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں، یا الہ العالمین کلمہ نصیب فرمانا جاتے ہوئے، یا الہ العالمین مشکلیں مصیبتیں ہماری آسان فرما، یا اللہ ہمیں ایسے ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جیسے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جیسے تیرے محبوب کے صحابہ اہل بیت اطہار پڑھا کرتے تھے۔ یا اللہ جس طرح تو پسند کرتا ہے کہ تیری نماز پڑھی جائے، یا اللہ ہمیں اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تصور تیرا کر کے نماز پڑھیں، دل جمی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ہدایت کے رستے پہ چل سکیں، یا اللہ ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے، شیطان بہت الہ العالمین ہمارے ہر رستے پہ کھڑا ہے، یا اللہ سوشل میڈیا کی شکل میں شیطان کھڑا ہے، یا الہ العالمین یونیورسٹی میں جو طالبات ہیں ان کو گمراہ کر رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، الٹے الٹے سوالات کر رہا ہے، یا الہ العالمین جو مولویوں کی شکل میں، علماء کی شکل میں کئی لوگ گمراہ کر رہے ہیں، جو یوٹیوب پہ چینل انہوں نے کھولے ہوئے ہیں وہ قرآن کا نام لے کے کئی لوگ گمراہ کر رہے ہیں، حدیث کا نام لے کے گمراہ کر رہے ہیں۔ اے مالک و مولا، ہمیں ان سب کی گمراہیوں سے بچانا، یا اللہ جو تو چاہتا ہے، جس کو جو تیرے نزدیک ہدایت ہے، یا اللہ ہمیں وہ ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے نزدیک ایمان ہے، یا اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو تیرے انبیاء کا ایمان، یا اللہ جو تیرے سارے 1,24,000 کا انبیاء کا ایمان، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، جو اہل بیت اطہار کا ایمان ہے، جو صحابہ کرام کا ایمان ہے، جو خلفائے راشدین المہدیین کا ایمان ہے، جو ازواج مطہرات کا ایمان ہے، یا الہی جو تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کا امام ہے، یا اللہ اس ایمان پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صبح و شام تیرا ذکر کرتے رہیں، تیری حمد بیان کرتے رہیں، تیری تسبیح بیان کرتے رہیں۔ یا اللہ ہماری یہ ساری دعائیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگ ہیں وہ دنیاوی مشکلوں میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کے کئیوں کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، یا اللہ تو ان کی شادیاں کروا دے، ان کو اچھے رشتے ڈھونڈوا دے۔ یا اللہ کئی لوگ جو ہیں ان کے پاس اپنے گھر نہیں ہوتے، یا اللہ وہ گھر کے لیے پریشان ہوتے ہیں، وہ بے گھر در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ جھگیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے اپنے گھر عطا فرما، ان کو ٹھکانہ نہیں مل رہا ہوتا، یا اللہ ان کو اپنا ٹھکانہ عطا فرما۔ یا اللہ کئی لوگ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کرایہ دینے کی گنجائش نہیں ہوتی، یا اللہ ان کو سودگی عطا فرما کہ وہ کرایہ دے سکیں۔ یا الہ العالمین اور کئیوں کے بڑے مسائل ہیں، کئیوں کے اولاد کے مسئلے ہیں، کئیوں کے ماں باپ کے مسئلے ہیں، کئیوں کے گھروں کے اندر چاکیاں ہیں، یا اللہ وہ ساری دور کر دے، کئیوں کے بھائی بہنوں میں مسائل ہیں، یا اللہ وہ دور کر دے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو نیک اور صالح اور اچھے بندے بنا دے، اور یا اللہ ہمیں وہ سب اچھائیاں عطا فرما دے جو یا اللہ تو ایک مومن میں دیکھنا چاہتا ہے، یا اللہ اور ہمیں ہر اس برائی سے محفوظ فرما یا اللہ جو تو ایک مومن میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ
محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔